یعنی محبت جو ہے دو قسم کی ہے۔ اگر بندے کو کسی سے محبت ہو جائے، پھر بندے کو اس محبت سے جدا کر دیا جائے تو بندہ مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ یہ مثال سماعت فرمائیں یہ محبت ہے۔ اگر محبت کے بغیر انسان کو جینا پڑے، انسان جی سکتا ہے، مر نہیں سکتا، انسان زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ یہ محبت ہے۔ مودت کا معنی یہ ہے، جس بندے کو کسی سے مودت ہو جائے، جب اس کو اس سے جدا کیا جائے تو پھر اس کے بعد بندہ زندہ نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ فرمایا جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالو گے تو مچھلی تڑپنا شروع کرے گی، پانی کے بغیر مر جائے گی۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے محبت بھی ہے اور مودت بھی ہے۔ معلوم ہوا جب تک ہم محبت کریں گے تو محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ جب بات آئے گی مودت کی، یاد رکھنا مودت کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب اس کو مودت نہیں ہوگی اس کے بعد بندہ زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ مودت ایسی چیز ہے جب بندے سے مودت نکال دی جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ جس بندے کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، وہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ بندہ حج کرتا رہے، وہ بندہ روزے رکھتا رہے، وہ بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، فرمایا نہ عبادت کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج نہ زکوٰۃ کام آئے گی۔ فرمایا اس بات پر مور اس وقت لگے گی، فرمایا جب اہل بیت سے محبت کرے گا۔ اہل بیت سے محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا ایمان مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے، فرمایا اس بندے کو اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر محبت اہل بیت کے بغیر گزارا ہوتا تو پھر صحابہ اہل بیت سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ ہمیں یہ سناتے ہیں اہل بیت کا اور صحابہ کا آپس میں دشمنی تھی، ان کا آپس میں پیار نہیں تھا۔ فرمایا ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ کوئی حضرت صدیق کے بارے میں کہتا ہے کہ صدیق نے فاطمہ الزہرا کا حق کھایا ہے، کوئی حضرت عثمان غنی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کوئی مولا علی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، کوئی فاروق اعظم کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے ان پر حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا، نعوذ باللہ ان کو شہید کیا۔ طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے کہا کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا، نبی کا فرمان پڑھا ہوتا۔ جب نبی کا فرمان زبان پر آتا تو زبان پر یہ جملے نہیں آتے، تیری زبان پھر ان کے خلاف کبھی نہ اٹھتی، کبھی زبان ان کے خلاف نہ بولتی۔ فرمایا ان کا رشتہ دیکھیں، ان کا آپس میں محبت دیکھیں، ان کا آپس میں تعلق دیکھیں۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ کو اہل بیت سے پیار کیسا تھا، اہل بیت کو صحابہ سے پیار کیسا تھا، آؤ اہل بیت کے ایک نوجوان جس کو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، حضرت علی کو صحابہ سے پیار کتنا ہے۔ فرمایا جب حضرت حسن کی ولادت ہوتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کا نام رکھوں، پر ان کا نام فاطمہ الزہرا کے بابا نے رکھا۔ پھر میرا دل کرتا ہے میرے بیٹے حسین کی ولادت ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے ان کا نام میں رکھوں اور جنگ کے نام پر ان کا نام رکھوں۔ فرماتے ہیں پھر ان کا نام بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا نے رکھا۔ فرمایا پھر میں نے شادیاں کی، پھر اللہ نے مجھے بیٹے دیے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک کا نام حضرت ابو بکر رکھا۔ یہ محبت تھی تو ابو بکر رکھا، ورنہ دشمنوں کے نام پر نام کون رکھتا ہے؟ فرمایا پھر میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر رکھا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے عمر فاروق سے پیار تھا، میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ فرمایا پھر مجھے عثمان غنی سے پیار تھا، میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان رکھا۔ فرماتے ہیں صحابہ کی نسبت کے ساتھ میں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔
فرماتے ہیں پھر ان کا تعلق دیکھیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کے کیا لگتے ہیں؟ مولا علی حضرت ابوبکر صدیق کے کیا لگتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر اٹھاؤ فاروق اعظم حضرت امام حسن کے کیا لگتے ہیں؟ امام حسن فاروق اعظم کے کیا لگتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر اٹھاؤ حضرت عثمان کی سیرت، فرماتے ہیں پھر حضرت عثمان، فرماتے ہیں حضرت حسن کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت حسن حضرت عثمان کے کیا لگتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام حسن ہے، حضرت عثمان غنی کا گھر ہے، آپ جاتے ہیں ان سے رشتہ مانگتے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں ان کا منہ بند کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے گھر جاتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی سے، فرماتے ہیں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ جب ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کے گھر میں میرے نبی کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ شرف عثمان غنی کو حاصل ہے، قیامت تک اب آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء میں فرمایا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو جو عثمان غنی کو حاصل ہو۔ 2 صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے گھر میں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے شادیاں کتنی کی؟ حضرت عثمان غنی نے 10 شادیاں کی۔ 10 شادیاں، 10 میں سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹیاں عطا فرمائے۔ ایک بیٹی کا رشتہ حضرت امام حسن سے ہوا۔ پھر امام حسن کے عثمان غنی کیا لگے؟ حضرت امام حسن ان کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے سسر ہیں۔ پھر دیکھو یہ آپس میں دشمنیاں ہیں یا رشتہ داریاں ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھیں رشتہ داریاں کیسی ہیں۔ پھر حضرت حسن نے جب نکاح کیا، امام حسن کا وصال با کمال ہوتا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کی بیٹی سے امام حسین شادی کرتے ہیں۔ ان کا محبت والا رشتہ ہوا یا دشمنی ہوئی؟ لوگ کیا زبان درازی کرتے ہیں؟ دیکھیں امام حضرت عثمان غنی امام حسن کے سسر ہے، حضرت امام حسن آپ کے داماد ہے، پھر آپ کا وصال ہو، پھر امام حسین نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ فرماتے ہیں پھر یہ رشتہ چلتا کہاں جاتا ہے؟ پھر اگر سیرت پڑھیں حضرت فاروق اعظم کی، ان کی بھی ایسے قریبی تعلقات ہیں، ان کے بھی قریبی تعلقات ہیں، ان سے بھی رشتہ داریاں ہیں۔ بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے، فرماتا ہے کسی کو میں نے اپنی بیٹی دی وہ بھی جنتی، جنہوں نے مجھے اپنی بیٹیاں دی ہیں وہ بھی جنتی۔ آج صحابہ کے بارے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان یاد ہے، حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کریں گے۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، یاد رکھنا کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے۔ فرمایا جتنے صحابہ ہیں، کچھ تو 4 صحابہ کی بات کرتے ہیں، کچھ 10 صحابہ کی بات کرتے ہیں، کچھ 2 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنے صحابہ ہیں فرمایا یہ انتخاب مصطفیٰ کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے۔ سارے صحابہ کو حضور کے لیے رب نے پسند کیا ہے، جن کا انتخاب رب کرے، اگر کوئی بندہ اس پہ زبان درازی کرے پھر اپنی قسمت پر روئے۔ انتخاب رب کا ہے، پسند رب کی ہے، جو رب کی پسند کو ناپسند کرے کتنا بڑا نامراد ہے۔ رب نے حضور کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، صحابہ کا حضور کے لیے رب نے انتخاب کیا۔ آج وہ صحابہ کے بارے میں بات کریں، فرماتے ہیں ان کا تعلق، ان کی رشتہ داری، ان کی محبت دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ، کچھ لوگ ان کے بارے میں بڑی بکواس کرتے ہیں، میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا حضرت امیر معاویہ کو تمہاری اولاد میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو میری اہل بیت کا دشمن بنے۔ حضور نے پہلے بتایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں شادی نہیں کرتا، میری اولاد آپ کی اولاد کی دشمن بنے، یہ امیر معاویہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ وہ ہیں جو کاتب وحی ہیں، امیر معاویہ وہ ہیں جو جنتی ہیں، امیر معاویہ وہ ہیں جو صحابی رسول ہیں۔ آج لوگ ان کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں، امیر معاویہ اور امام حضرت علی کی بڑی جنگ ہوئی، ان کی دشمنی ہوئی۔ میں نے کہا وہ بھی صحابی، ہمارا حق نہیں بندہ ہم بڑوں کے بارے میں بات کریں۔ اگر ماں باپ لڑ پڑے تو اولاد کا حق نہیں ہے ان کو کہے یہ جھوٹا یہ سچا ہے، اولاد نہیں کہہ سکتی، آج ہم بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اتنا جانتے ہیں وہ صحابی رسول ہیں، وہ جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک قاصد کو بھیجا، یہ مال لے جا امام حسین کو دے دے، امام حسین کو یہ مال دے گیا۔ اس نے کہا میں نے امام حسین کو دیکھا نہیں ہے،
امام حسین کی شان امیر معاویہ کی زبانی سنیں، لوگ جن کے بارے میں دشمنی کہتے ہیں ان کی زبانی سنیں۔ حضرت امیر معاویہ نے مال دیا، جاؤ یہ مال لے جاؤ، حضرت امام حسین کو دے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا میں نے دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین کیسے ہیں؟ فرمایا مسجد نبوی ہوگی، مجمع لگا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، فرماتے ہیں ایک نورانی چہرے والا نوجوان ہوگا، فرمایا جن کے ارد گرد فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوں گے، فرمایا صحابہ سوال کر رہے ہوں گے، امام حسین جواب دے رہے ہیں۔ ان کی دشمنیاں تھی، اس لیے شان بیان کر رہے ہیں۔ آج تو ہمیں صرف یاد رکھنا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، جو بندہ امام حسین کی شان ایسے بیان کرے، لوگوں کو روائے رلائے، غم تازہ کرے، ایسی شان بیان کرنا حرام ہے۔ آپ فضائل بیان کریں امام حسین کے، فضائل نہیں ملتے آپ کو۔ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے، ایک حج فرض تھا۔ آپ بتائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس حدیث کا مطلب کیا بنتا ہے؟ دو قسم کی شہادت ہے، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ فرماتے ہیں شہادت سری سے مراد یہ ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، میرے نبی کو بھی زہر دیا گیا تھا، ایک عورت نے سالن بنایا، سالن کے اندر زہر ڈال کر میرے نبی کو کھلایا۔ فرماتے ہیں پھر میرے نبی کے سامنے تو وہ چیز بھی بول پڑی جس میں زہر تھا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے۔ یہ میرے نبی کی شہادت سری تھی، اس کی شہادت زہر ہوئی امام حسن میں، امام حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ فرماتے ہیں پھر میرے نبی کی شہادت جاری کیا تھی؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو جنگ کے اندر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، فرماتے ہیں میرے نبی کی شہادت جاری امام حسین کی شہادت تھی۔ وہ شہادت کربلا میں جو تھی، حسین منی وانا من الحسین سے مراد یہی ہے، پر میں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی حسین سے کیسے ہے؟ معلوم ہو جو کربلا میں شہادت ہوئی، فرماتے ہیں وہ شہادت امام حسین تو تھی، پر میں وہ شہادت امام الانبیاء تھی۔ آج مجھے بتائیں، جو بندہ کربلا میں موجود ہو، کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، ان کے سامنے اہل بیت کو شہید کیا جا رہا ہو، اور وہ بندہ خاموشی سے کھڑا ہو کر تاریخ لکھے گا؟ وہ تاریخ لکھے گا؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام حسین نے ایسے کیا، بیویوں نے ایسے کیا، وہ بے پردہ ہوئی، وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا آنسو آنا اور بات ہے، رونا اور بات ہے، چیخنا چلانا اور بات ہے۔ یہ جو تم شہادت بیان کرتے ہو یہ شہادت نہیں ہے۔ خاک کربلا، سلطان کربلا، اور یہ عام کتاب کا حوالہ نہیں، اور معتبر کتابوں کا حوالہ موجود ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عیسائی سے مبالغہ ہوا میرے نبی کا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ میرے رب کے بندے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ رب کے بیٹے ہیں۔ اس پر مبالغہ ہوا، میرے نبی نے فرمایا جب وہ نہیں مانے، جب نہیں مانے یہ قافلہ چلا۔ یہ قافلہ کون سا تھا؟ میرے نبی آگے آگے، امام حسن امام حسین پیچھے پیچھے، یہ چلتے چلتے پھر باری آتی ہے سیدہ کائنات کی، مولا علی کو حضور نے فرمایا تم فاطمہ کے پیچھے چلو، کیونکہ فاطمہ کے قدم نظر نہ آئے۔ جس نبی کی شہزادی کے قدم میرے نبی چھپا رہے ہیں، کربلا میں ان کے بال زہر ہوں گے؟ جن کے قدم حضور زہر نہیں ہونے دیتے، نشان مٹا رہے ہیں۔ ارے قیامت کا میدان ہے، آواز آئے گی سارے نبی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ قیامت کے میدان میں نبی گردنیں جھکا رہے ہیں، کربلا میں وہ لوگ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت توکل شاہ امبالی رحمۃ اللہ تعالی آپ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے درخت کھڑا تھا، یاد رکھنا کچھ کہتے ہیں امام حسین کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میرے نبی نے تیاری کرائی تھی، امتحان تھا۔ مولا علی تم کہتے ہو مشکل کشا تھے، تو مشکل کشا ہوتے تو اپنے بیٹے کو بچا لیتے۔ یہ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک عالم دین 2 دن پہلے میں کلخانی پر گیا، وہ بیان کر رہا تھا۔ سنیں، ہم ہر بات کو سن کر اس پر غور کرتے ہیں، آپ بھی غور کیا کریں۔ بیان سنیں اور ختم، ہر کسی کو بیان سن لیتے ہیں آپ۔ جو امام حسین کو باغی کہے ان کا بھی سن لیا، جو امام حسین کو یزید کو کہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ ان کا بیان بھی سن لیا۔ آپ کے کان کو آگ نہیں لگتی سننے میں؟
وہ کہہ رہا تھا نہ ہی کربلا جو ہے امام حسین کی شان نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے تو کوئی نہیں بولا، خاموش. میں نے کہا اس کو ممبر پر جا کر گروان پکڑ کے کہوں یا نیچے اتار کر کہوں؟ پورے قرآن میں تجھے امام حسین کی شان نظر نہیں آ رہی؟ حدیث میں تجھے امام حسین کی شان نظر نہیں آ رہی؟ اور جن کی پاکی کا بیان خود پاک کرتا ہے، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اہل بیت پاک کی غستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ارے جن کے گھر بے اجازت، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ارے امام حسین کی شان اس کو حدیث میں نظر نہیں ہے، اس اندھے کو. آپ ان کا بیان بھی سن لیتے ہیں. آپ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں. ہر کسی کا یار بیان ہی تو کر رہے تھے، قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے. جب میرے نبی چلے قدم اٹھاتے گئے. حضور نے کہا جب کوئی بندہ نہ مانے پھر ہر بندہ اپنی اولاد لے آئے، ایک میدان میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے دعا کریں. جو سچا ہوگا ان کی دعا قبول ہوگی، جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا. جب میرے نبی کے گھرانے کا وہ قافلہ چلا نا، فرماتے ہیں عیسائیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے کہا آج اگر ہم بیٹھ کر مبالغہ کرتے ہیں، اگر یہ نورانی چہرے والے، کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی کہہ رہے ہیں. آج کے مسلمان کی تو بات ہی چھوڑیں. عیسائی کہہ رہے ہیں اگر یہ نورانی چہرے والے آج ہاتھ اٹھا دیں گے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھایا قیامت تک ایک عیسائی بھی زندہ نہیں رہے. وہ بھاگ گئے عیسائی میدان چھوڑ کر، کیونکہ وہ جانتے تھے. فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں. اعلی حضرت نے تو یہاں تک کہا، فرماتے ہیں دعا اوپر نہیں جاتی، قبولیت نیچے آ جاتی ہے. دعا نہیں جاتی، قبولیت نیچے آ جاتی ہے. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا نا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. آؤ ایک ہی بات اور بات ختم. امام حسین رضی اللہ عنہ، اگر میں بھی ویسی شہادت بیان کروں تو مجھے بھی آتا ہے. اگر میں ان کا ذکر خیر ویسے کروں مجھے بھی آتا ہے. فرماتے ہیں ایسے بیان نہیں کرنی، بلکہ امام حسین کی شہادت تو ایسے بیان کریں. مفسرین فرماتے ہیں جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں، ان میں جذبہ جہاد پیدا ہو جائے. امام حسین کیوں گئے تھے؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ آج جو بندہ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ وہ بندہ کرے جس کی نماز قضا نہیں ہو. ہر بندہ دعویٰ نہ کرے، دعویٰ وہ کرے جس کے چہرے پر سنت رسول ہو. ہر بندہ یہ نہ کہ میں بھی حسینی ہوں. حسین نے تو تیروں کی بارش میں بھی نماز قضا نہیں کی. آپ تو ہوٹلوں پہ بیٹھے نماز قضا ہو جاتی ہے. ارے انہوں نے میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور تم چائے کے پیالے پر نماز چھوڑ دیتے. امام حسین نے نو کے نیزہ پر تلاوت نہیں چھوڑی، تم گھر میں بیٹھے تلاوت چھوڑ دیتے. کیسے حسینی ہو تم؟ امام حسین حسینی ہونے کا دعویٰ وہ کرے جس کا حسین والا کردار ہو. جس کا حسین والا کردار نہیں ہے وہ حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کرے. حسینی ہونے کا دعویٰ تو وہ کرے، فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے بچے جہاد کے لیے بھیجے، جنہوں نے اپنے دین کے لیے سب کچھ فدا کیا، وہ حسینی ہونے کا دعویٰ کرے. فرماتے ہیں ان کی محبت تو وہ محبت مودت کی بات ہے. اگر ایک ابھی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اگر میں پڑھنے لگوں حدیث پر حدیث پڑھتے رہیں تو گھنٹہ لگ جائے، حدیثیں ختم نہیں ہوئی. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا 16 آیات مبارکہ قرآن سے امام حسین کی شان میں بیان کرتا ہوں. یاد رکھنا پیغام حسین یہ ہے. آج بہت سارے لوگ، بہت ساری باتیں ہیں. اگر خواجہ معین الدین چشتی اتنے عرصے کے بعد آئے، وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائیں، امام حسین کچھ نہیں کر سکتے. توکل شاہ بالغوی کے سامنے درخت کھڑا تھا، انہوں نے کہا امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے، انہوں نے کہا یہ درخت کھڑا ہے نا، میرے نبی ایسے اشارہ کریں تو درخت چل کر سامنے آئے. ابھی انہوں نے اشارہ کیا، کہا نہیں، نہ ہی درخت کو بلایا. انہوں نے اشارہ کیا، سامنے درخت کھڑا تھا، چلتے ہوئے توکل شاہ بالغوی کے قدموں میں آ گئے. جو اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوں
ان کی بات درخت مانے امام حسین کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے کہا میں تو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، واپس چلا جا، درخت کو کہا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ یار جو بعد میں آئے امام حسین کی اولاد میں سے وہ تو اتنا کچھ کر سکیں، اور جو امام حسین کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تھا ان کا نسبی تعلق بیان، مختصر نسبی تعلق بیان کیا۔ ان کا تعلق کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ امام حسین کے غلاموں، پڑھی نماز جو کربل والے تھے، کون بھلاوے کون بھلا انج پڑھ سکتا ہے۔ 3 دن دے امام حسین نے جس طرح نماز کربلا میں ادا کی، کوئی اس طرح کی نماز ادا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، اس لیے تو شیخ سعدی نے فرمایا تو دعا مانگی تھی، یا الہی باق کے بنی فاطمہ کبر قولی اما کنی خاتمہ ادردہ وطن رد کنی والقبول منو دستدہ مانے آلے رسول۔ فرمایا ایسے دعا مانگو پھر دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ان کا مزید نسبی تعلق بیان کریں گے۔ اور پیغام حسین یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ انشاءاللہ 1.5 لاکھ بندے جنہوں نے دھرنا دیا فلسطین کے بارے میں، پھر جب وہاں پہنچے تو اللہ نے مدد کیسے کی؟ فرماتے ہیں پھر حکومت اپنے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے مطالبات مان لی، کوئی نہیں پہنچا وہاں۔ جو لوگ بڑے دعویٰ کرنے والے تھے ہم بھی فلسطین کی مدد کے لیے بولیں گے، کوئی نہیں نکلا۔ نکلے ہیں تو صرف لبیک والے نکلے ہیں، اور نکلے انہوں نے کہا ہمیں 1 سال بھی بیٹھنا پڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی گئے تھے، ہم بھی میدان لگایا تھا، ہم نے میدان لگایا تو وہ آگے سے شل مارتے ہیں۔ ان کی جرأت دیکھو، 2 شل لگے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ابھی تک اپنے لیڈر کو نہیں چھڑا سکے۔ مجھے کچھ لوگ کہنے لگے، یاد رکھنا میری ذاتی بات نہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے ہماری محبت جو ہے نا دنیا تک محدود ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا فرمان کہاں جائے گا؟ میرے نبی نے کہا جو بندہ جس سے دوستی کرتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انہوں نے غصاخوں کو چھوڑا جو ان سے دوستی کرتے ہیں، یاد رکھے وہ ان کے دین پر ہے۔ یہ دنیا تک محبت نہیں رہے گی، یہ محبت آپ کی قبر تک جائے گی، عرش تک جائے گی۔ یہ عارضی محبت نہیں ہے، میں نے ان سے دوستی اس لیے کی ہے، میں نے لیڈر اس لیے مانا ہے، صرف دنیا تک مانا ہے۔ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، میں نے کہا کبھی تیری زبان سے میں نے یہ تو نہیں سنا کہ میرے نبی نے بھی بڑے کام کیے ہیں، حسین ابن علی نے بھی بڑے کام کیے ہیں، غوث جلی نے بھی بڑے کام کیے ہیں، میرے علی نے بھی بڑے کام کیے ہیں۔ کبھی تیری زبان پر یہ جملہ نہیں آیا۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ یاد رکھا میرے نبی نے کہا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دین پر ہوتا ہے۔ دنیا کی بات نہیں رہی، دنیا کی بات نہیں رہی۔ معلوم ہے آپ کا دین بھی وہی دین ہے جو ان کا دین ہے۔ انہوں نے غصاخوں کو چھوڑا تو آپ بھی ان کے ساتھ۔ 3 مطالبات انہوں نے مانے۔ انہوں نے کہا جو وہاں کا وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہے، ہم سرکاری سطح پر اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا، فرمایا کہ فلسطین تک ہم امداد پہنچائیں گے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا ہر جو بھی ان کی اشیاء ہیں پاکستان میں ان کو آنے بھی نہ دیا جائے۔ استعمال تو اب ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا وہاں سے آنے بھی نہ دیا جائے، بند کر دیا جائے ان کی اشیاء کو۔ پھر حکومت نے مطالبات مانے، اور جو کام ہم نے کیا پھر کسی نے نہیں کیا۔ پھر مجھے تکلیف اس لیے ہوئی، بہت سارے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ کریں، امام حسین والا کردار بھی اپنائیں۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت اس لیے کرتا ہوں میری وجہ سے، اور میں نے جو کہا یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، اس پر میں کسی سے اتفاق نہیں کرتا۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مشن حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کی محبت بھی عطا فرمائے۔ امام حسین کی محبت میں زندہ، امام حسین کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔